بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں پر زنا کیوں جائز کہا گیا؟ وہ راز جو ہر کوئی نہیں جانتا۔ اگر مرد بیوی کے علاوہ کسی اور سے ہم بستری کرے تو زنا نہیں ہوتی۔ اصل بات جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی مرد کسی ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ عمل اسلام میں زنا کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، زنا صرف ہم بستری کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ کسی غیر عورت کو غلیظ نیت سے چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو گناہ کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے۔ زنا اسلام میں ایک نہایت بڑا اور سنگین گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں اور آخرت دونوں میں بہت سخت رکھی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والا مومن ہوتے ہوئے زنا نہیں کرتا۔ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو ان کی سزا سنگساری ہے، یعنی کھلے میدان میں پتھر مار مار کر موت دے دی جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو انہیں 100 کوڑے مارنے کی سزا دی جائے۔ اسلام نے زنا اور ناجائز ہم بستری سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، لیکن افسوس آج کے زمانے میں بہت سے لوگ اس گناہ میں مبتلا نظر آتے ہیں، خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں مرد اور عورتیں آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں، ایک دوسرے سے بے تکلفی اختیار کرتی ہیں اور بعض اوقات ناجائز ہم بستری جیسے گناہ میں بھی پڑ جاتی ہیں۔ مزید افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس گناہ کے بعد شرمندہ ہونے کے بجائے اسے فخر سمجھ کر اپنے دوستوں کو سناتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی ایسے کام کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی جوان لڑکا یا لڑکی غلط راستے پر چل جائے یا زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا گناہ والدین پر بھی آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کی شادی وقت پر نہیں کی۔ جب اولاد کی شادی کی عمر ہو جائے اور والدین پھر بھی تاخیر کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، ان کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور قیامت کے دن ایسے ماں باپ سے بھی اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا جنہوں نے اپنی اولاد کی شادی وقت پر نہ کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود نیک اور پرہیزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی نیک اور پرہیزگار پاکیزہ شریک حیات مقرر فرمائے گا۔ زنا اور ناجائز ہم بستری ایک ایسا گناہ اور خطرناک عمل ہے جس سے نسیانی، ایڈز اور کینسر جیسی مہلک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے تو اس کے اندر سے ایمان اور اسلام کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان کا ضمیر سو جاتا ہے اور وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی سزا اکثر اس کے بچوں، ماں یا بہن کے ذریعے دنیا میں ہی چکانی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زنا ایک قرض ہے، اگر تو یہ قرض لے گا تو یہ تیرے گھر سے ہی واپس لیا جائے گا، تیری بہن یا بیٹی سے۔ یہ زنا کی خوفناک حقیقت ہے۔ اس کبیرہ گناہ کی دنیا اور آخرت میں بے شمار سزائیں بھی ہیں، اس لیے خود بھی اس گناہ سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس گناہ سے بچائیں۔ اگر کوئی شخص اپنی جنسی یا ہم بستری کے قصے اپنے دوست یا سہیلی کو سناتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں بھی ویسا گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو یاد رکھیں اس کے گناہ کا حصہ بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو گمراہی کا راستہ دکھایا۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور فرمایا زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو، اللہ کی طرف سے مقررہ کردہ سزا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ دین اسلام کے مطابق زنا کرنے والا وہ شخص ہے جو عاقل و بالغ ہو اور جس نے یہ جرم اپنی مرضی سے کیا ہو، نہ کہ زبردستی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں پر کوئی حد لاگو نہیں ہوتی اگر سے ان سے زنا جیسا گناہ سرزد ہو بھی جائے۔ پہلا، نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو۔ دوسرا، وہ جو سویا ہوا ہو جب تک جاگ نہ جائے۔ اور تیسرا، وہ جو دماغی طور پر دیوانہ یا مجنون ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر انہیں مجبور کیا جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، مگر زنا اور ناجائز ہم بستری جیسے اعمال کے بارے میں اسلام کی واضح ہدایات اور حدود مقرر ہیں۔ سنگسار ہونے پر گڑھا کھود کر ملزم کو اس میں کھڑا کیا جائے، سینے تک مٹی دبا کر پتھر مارے جائیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ یہ سزا امام اور مسلمانوں کی موجودگی میں نافذ کی جائے اور سزا کے وقت ایمان والوں کی جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے لباس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت اور عفت کو سب سے قیمتی قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم جانتا ہے۔ اس لیے زنا اور ناجائز ہم بستری کو اسلامی معاشرے میں انتہائی بدنما جرم سمجھا گیا ہے اور تعزیرات میں اس کی سخت ترین سزائیں بھی رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، یعنی زنا نہ کرو اور اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کتنی بڑی برائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو قتل کرنا خوف رزق کی وجہ سے، اور پھر فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ ابتدائی دور میں اسلام میں زنا کی سزا کے بارے میں مختلف اجتماعی اور تابعیتی اقدامات رائج تھے۔ بعض اوقات شادی شدہ عورتوں کو گھروں میں بند رکھا جاتا تھا اور غیر شادی شدہ افراد کو ڈانٹ ڈپٹ یا اصلاحی سزا دے دی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند کرو جب تک کہ موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ عنایت فرمائے۔ اور جو لوگ زنا کریں انہیں سخت نصیحت اور تادیب سے روکو، البتہ اگر وہ سچی توبہ کر لیں تو ان پر کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے زنا اور ہم بستری کے خطرات اور اصل میں اس کے معاشرتی، جسمانی اور روحانی مضر اثرات کے بارے میں سخت انتباہ کیا ہے۔ اس لیے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کی شادیاں بر وقت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں، تاکہ قیامت کے دن ماں باپ سے بھی اللہ حساب نہ مانگے۔ جو لوگ زنا اور ہم بستری کو معمولی سمجھ لیتے ہیں یا ہنس کر اسے سناتے پھرتے ہیں، جان لیں کہ یہ محض جسمانی عمل نہیں بلکہ روح کا قاتل ہے۔ یہ ساز سونا اور ناجائز جنسی قربت محض ایک لمحے کی خواہش نہیں بلکہ آنے والی نسلوں، گھر کی عزت اور معاشرے کی عصمت پر ایک دائمی چھوڑ کر جاتا ہے۔ جب آپ ہم بستری کرتے ہیں تو آپ نے صرف ایک جرم نہیں کیا بلکہ اپنے خاندان، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں کی عزت پر چوٹ کی ہے۔ امام شافعی کا صدیوں پرانا الفاظ یاد رکھیں کہ زنا ایک قرض ہے جو تمہارے گھر سے وصول کیا جائے گا، تم بھاگو گے تو بھی تمہاری اولاد اس کا بوجھ اٹھائے گی۔ سوچو جو شخص اپنی فحاشی کو فخر سمجھ کر اپنے دوستوں کو سکھاتا ہے وہ شریک جرم ہے۔ اگر تم نے کسی کو بد راہ دکھایا اور اس نے وہ گناہ کیا تو اس کا حصہ تم پر بھی لکھا جائے گا۔ قرآن نے صاف فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی صرف زنا مت کرو، زنا کے موقع، زنا کے دوست، زنا کی بات، ساز سونا جیسی کسی بھی حرکت سے دور رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا زنا نہیں کرتا، اور جو زنا کرتا ہے وہ دراصل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ سوچو کہ یک دم سے دل جو مردہ ہو جائے
تو پھر اس انسان کے اندر اسلام کی روشنی کہاں رہے گی؟ جب دل مردہ ہوگا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب محض رسم رہ جائیں گے. جسم ٹھیک رہے گا مگر روح مردہ ہوگی. تب بھی حقیقت وہ واضح ہے کہ ناجائز جنسی تعلقات سے خطرناک بیماریاں پھیلتی ہیں. ایڈز اور دوسری جنسی امراض جو نسلوں تک اثر انداز ہوتے ہیں. یہ بیماریاں یا خاندانوں کا حصہ بن جاتی ہیں. اسلام نے اس لیے سخت حدود رکھی ہیں. شادی شدہ اگر زانی ثابت ہو تو سنسار کا حکم اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے. یہ حدود لوگوں کو گناہ کے قریب جانے سے روکنے کے لیے ہے، مگر یاد رہے رحم اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اگر سچا پچھتاوا ہو تو اللہ بڑا رحیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بھول چوک اور جب کوئی مجبور کیا جائے تو معاف ہے، مگر زنا اور ہم بستری میں اکثر رضاکارانہ شرکت آتی ہے. لہٰذا خود بچو، خاندان کو بچاؤ، معاشرے کو بچاؤ، اپنے بچوں کی شادی وقت پر کرو اور تاکہ وہ ہم بستری اور فحاشی کے جنگل میں نہ پھنسیں. اگر والدین نے ذمہ داری نہ نبھائی تو قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا. ان 3 حالتوں کو یاد رکھو جن پر حد لاگو نہیں ہوتی. نابالغ جب تک بالغ نہ ہو، سویا ہوا ہو جب تک بیدار نہ ہو، دیوانہ یا مجنون ہو. یہ استنصاء ہے مگر یہ ہر حالت گناہ کی تشریح تبدیل نہیں کرتی. اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. اپنی آنکھوں کو آنکھوں کا زنا سے بچاؤ، کیونکہ دیکھنا بھی زنا کی شروعات ہے. بات کرنا بھی اور پھر عمل آ جاتا ہے. آج کل جو نوجوان ہم بستری کو فخر سمجھتے ہیں یا شرمندگی کو ہٹ کر دنیا میں دکھاتے ہیں، وہ اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہیں. اپنے دوستوں کو روکو، نصیحت کرو، چاہے سخت الفاظ بولنے پڑیں. کہو زنا شرمناک ہے، ہم بستری بربادی ہے، ساتھ سونا ناقابل معافی حرکت ہے. معاشرے کی حفاظت میں خاموشی جرم ہے. اگر تم خاموش رہو گے تو یہ برائی بڑھتی جائے گی. دی آواز اٹھاؤ، تذکرہ کرو، اپنے محلے، اپنے دوست، اپنے قریبی رشتہ دار کو سمجھاؤ اور جو لوگ اس گناہ سے باز آتے ہیں ان کو معاف کرو اور سنبھالو، کیونکہ توبہ قبول ہے مگر باز آنا ضروری ہے. آخر میں ایک نعرہ یاد رکھو، عفت بچاؤ، گھر بچاؤ، نسل بچاؤ. ہم بستری اور زنا سے دور رہو. زنا کو چھوٹا گناہ نہیں، یہ ایک ایسی آگ ہے جو جسم سے نہیں روح سے لپٹتی ہے. جب کوئی مرد یا عورت اپنے نفس کی غلامی میں آ کر ناجائز ہم بستری کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ایمان کو مٹی میں دفنا دیتا ہے. وہ لمحہ جسے لوگ لذت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے عذاب کا دروازہ ہوتا ہے. شیطان پہلے نظریں چراتا ہے، پھر دل بہکاتا ہے، پھر تنہا لمحے میں گناہ کی سرگوشی کرتا ہے. اور جب انسان ایک لمحے کی خواہش کے آگے جھک جاتا ہے تو اپنے آپ پر تباہی کی مہر لگا دیتا ہے. زنا کی لذت چند لمحوں کی مگر ندامت پوری زندگی کی. جب بدن گرم ہوتا ہے تو عقل سو جاتی ہے، مگر جیسے ہی یہ ناپاک عمل ختم ہو جاتا ہے تو دل پر بوجھ اتر آتا ہے، روح سسکتی ہے اور ضمیر چیخ اٹھتا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل کر جیسے جسم سے کپڑا اترتا ہے ویسے اس کا ایمان جسم سے نکل جاتا ہے. سوچو ایمان تمہارے جسم سے اتر جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ صرف گناہ، اندھیرا اور شرمندگی. زنا صرف جسم کا نہیں، نگاہوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، دل کا بھی زنا ہے. جو فلموں، گانوں اور بے حیائی میں خود کو بہکنے دیتا ہے وہ بھی زنا کے دائرے میں آتا ہے. آج کل نوجوان کہتے ہیں یہ تو عام بات ہے. نہیں، یہ عام نہیں، یہ بربادی کی جڑ ہے، یہ غیرت کا قتل ہے، یہ عزت کی قبریں کھودنے والا عمل ہے. ایک مرد جب غلط عورت کے قریب جاتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے بد دعا خود لکھتا ہے، اور ایک عورت جب اپنی عزت کو کھیل کر بناتی ہے تو وہ اپنے باپ کی غیرت کو مٹی میں دباتی ہے. یاد رکھو ہم بستری حلال بھی ہے مگر صرف نکاح کے دائرے میں. اس سے باہر ایک قدم بھی اٹھا لو تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لعنت ہے، تباہی ہے. آج کا نوجوان زنا کو محبت کا نام دیتا ہے مگر جان لو محبت وہ نہیں جو گناہ سے شروع ہو، وہ صرف خواہش ہے، اور خواہش جب حدود پھلانگ لے تو وہ عزت چھین لیتی ہے. دین نے اس لیے حکم دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ایک نظر، ایک مسکراہٹ، ایک خلوت اور ایک لمحہ تمہیں کہاں سے کہاں
پہنچا دے گا۔ زنا دل کو کالا کر دیتا ہے، چہرے کی روشنی کو چھین لیتا ہے، عبادت کا مزہ ختم کر دیتا ہے۔ انسان بظاہر زندہ رہتا ہے مگر اندر سے مردہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے کسی کو اس گناہ کی دعوت دی یا اپنے فعل سے بہکایا تو تم اس کے ہر گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ چاہے تمہاری عمر گزر جائے، وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں چلتا رہے گا۔ زنا سے بچو، ہم بستری کو پاکیزہ بناؤ اور نکاح کو ڈھال بناؤ۔ یہی ایمان کی حفاظت ہے، یہی غیرت کی پہچان ہے۔ زنا وہ آگ ہے جو جسموں کو نہیں روحوں کو جلاتی ہے۔ زنا وہ داغ ہے جو توبہ کے بغیر نہیں مٹتا۔ زنا وہ لعنت ہے جو نسلوں پر اثر ڈالتی ہے۔ زنا وہ زہر ہے جو دل کے ایمان کو گھلا دیتی ہے۔ زنا کرنے والا سمجھتا ہے کہ وہ لطف لے رہا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنی قبر خود کھود رہا ہوتا ہے۔ زنا کی لذت لمحوں کی ہوتی ہے مگر اس کا عذاب ہمیشہ کا۔ زنا کے بعد دل میں جو خالی پن اترتا ہے وہ دنیا کی کسی خوشی سے نہیں بھرتا۔ زنا انسان سے حیا چھین لیتا ہے۔ زنا سے چہرے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ زنا انسان کو بغیرت، بے ایمان اور بے حس بنا دیتا ہے۔ زنا کی راہ میں چلنے والا پہلی نظر سے، پہلے لمس سے، پہلے خلوت سے، پھر عمل سے گزرتا ہے اور ہر قدم پر شیطان تالیاں بجا رہا ہوتا ہے۔ زنا وہ جرم ہے جس سے آسمان کانپتا ہے، زمین لعنت بھیجتی ہے، فرشتے منہ موڑ لیتے ہیں اور عرش الہی لرز اٹھتا ہے۔ زنا صرف جسم کا گناہ نہیں، یہ روح کی بغاوت ہے، اللہ کے حکم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو زنا کے قریب جاتا ہے وہ دراصل ایمان سے دور جا رہا ہوتا ہے۔ زنا کرنے والا اپنی غیرت کو بیچ دیتا ہے، اپنی ماں کی عزت پر داغ لگا دیتا ہے، اپنی بیٹی کے مقدر میں بے حیائی لکھ دیتا ہے۔ زنا کے بعد توبہ ممکن ہے مگر دل پر جو سیاہی چڑھتی ہے وہ آسانی سے نہیں اترتی۔ زنا کرنے والے خود پر لعنت بھیجتا ہے۔ زنا سے معاشرے کا امن ختم ہو جاتا ہے۔ زنا سے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ زنا سے انسانوں کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں۔ زنا کے قریب جانے والا بھی گنہگار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کی راہ میں پہلا قدم ہی تباہی کا آغاز ہے۔ زنا کرنے والا خود کو آزاد سمجھتا ہے مگر وہ اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے۔ زنا دلوں کو سیاہ اور آنکھوں کو بے شرم کر دیتا ہے۔ زنا سے پیدا ہونے والا لعنت انسان کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ زنا کرنے والا نماز میں سکون نہیں پاتا، قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں پاتا، قبر میں اندھیرا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ زنا کرنے والا جب مرے گا تو اس کا چہرہ سیاہ، اس کی روح بھاری، اس کا انجام دردناک ہوگا۔ زنا کے وقت ایمان جسم سے نکل جاتا ہے اور جب وہ باز آتا ہے تب ایمان واپس آ جاتا ہے۔ زنا سے توبہ کرو، زنا سے بچو، زنا کی طرف دیکھو بھی مت۔ زنا کی راہوں سے بچو، کیونکہ جو زنا سے بچ گیا وہ اس نے ایمان بچا لیا۔ زنا وہ گناہ ہے جو انسان کے وجود کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایمان کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنے والا بھی اگر زنا کے قریب چلا جائے تو اس کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے جسم سے نکل کر اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب وہ باز آتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ سوچو وہ لمحہ جب انسان کی روح سے ایمان الگ ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ زنا صرف جسم کا گناہ نہیں ہے بلکہ روح کا زخم ہے، ایک ایسا زہر جو آہستہ آہستہ انسان کے ضمیر کو مٹا دیتا ہے۔ زنا آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، نگاہوں کی چوری دل میں خواہش بن جاتی ہے، خواہش گناہ میں بدل جاتی ہے، پھر انسان اپنی آخرت بیچ دیتا ہے۔ زنا کے ایک لمحے کی لذت کے بدلے قبر کی اندھیری راتوں میں تڑپنے والی سزا ملتی ہے۔ فرشتے لعنت کرتے ہیں، زمین گواہ بنتی ہے اور آسمان چیخ اٹھتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو اپنے رب سے شرمائے بغیر نافرمانی کر رہا ہے۔ زنا کرنے والا اپنے آپ پر عذاب خرید لیتا ہے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کی آگ اس کا انجام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ زنا کرنے والوں کے جسم سے بدبو نکلتی ہے جسے دوزخ کے فرشتے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے گوشت کو لوہے کے پنجوں سے نوچا جائے گا، ان کے چہروں کو آگ سے جلایا جائے گا، ان کی زبانوں کو کھینچ کر کاٹ دیا جائے گا اور وہ چیختے رہیں گے۔
मगर उनकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। जिना वो गुनाह है जिससे कौमें तबाह हुई, बस्तियां उजड़ गई, वो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिना की बदतरीन शक्ल में मुब्तला हुई तो अल्लाह ने उन पर आसमान उल्टा कर दिया, जमीन से आग निकली और वो इबरत का निशान बन गए। जिना इंसान की गैरत को खत्म कर देता है, उसकी निगाहों में शर्म उठा देता है। जब जिना आम हो जाए तो कौमों के घरों से बरकत चली जाती है, औलाद नाफरमान हो जाती है, रिस्क तंग हो जाता है और दुआएं रद्द होने लगती हैं। जिना से दिल सख्त हो जाता है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और इंसान की तकदीर स्याह हो जाती है। जो मर्द या औरत जिना से बाज आ जाए, तौबा कर ले, अल्लाह की पनाह में आ जाए, वो खुश नसीब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जो तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करे तो अल्लाह उसके गुनाह नेकियों में बदल देता है। मगर जो जिना पर अड़ जाए, नदामत ना करे, गुनाह को मामूली समझे तो वो दरअसल अल्लाह की अज़ाब को दावत दे रहा होता है। जिना से बचना इबादत है, अपनी निगाहों का झुकाना ईमान की हिफाजत है, अपनी ख्वाहिश को काबू में रखना जिहाद है और पाकीज़ा रहना ही असल मर्दानगी है, औरत की इज्जत है। मुआशरे में जब जिना आम हो जाता है तो गैरत मर जाती है, हया रुखसत हो जाती है, मर्द अपनी बहनों की इज्जत के मुहाफिज नहीं रहते, औरतें अपनी असमत की कीमत दुनियावी लज्जतों में गवा देती हैं। जिना वो आगे है जो एक घर से शुरू होकर पूरी बस्ती को, पूरी कौम को जला देती है। जिना की बदबू जब मुआशरे में फैलती है तो रहमत के फरिश्ते उस कौम से मुंह मोड़ लेते हैं। जिना के दरवाजे खुलने से कत्ल बढ़ता है, हराम औलाद पैदा होती है, माँ बाप की पहचान मिट जाती है और मुआशरे में बेसुकूनी पैदा हो जाती है। जिना की नहुसत से रोजी में तंगी आती है, दिलों से मोहब्बत खत्म हो जाती है, बरकतें उठा ली जाती हैं, जमीन खुश्क होती है, आसमान से बारिश रुक जाती है, इंसान की शक्ल में हैवान खड़ा होता है। जिना करने वाला जब रात की तन्हाई में सोता है तो उसके कानों में दोज़ख की चीखें गूंजती रहती हैं। कब्र में उसका जिस्म चींटियों और सांपों की खुराक बनता है, फरिश्ते लोहे के गर्जों से उसके जिस्म पर मारती हैं और उसकी रूह तड़पती रहती है। जिना करने वाले मर्द और औरत को क़यामत के दिन नंगा किया जाएगा, उनके जिस्मों पर आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, उनकी शर्मगाहों से खून के फवारे और पीप निकलेगी, उनकी चीखों से जहन्नम दह उठेगी। जिना से पैदा होने वाली औलाद अपने बाप को पहचानने से भी इनकार कर देगी। माँ अपने बच्चों को कोसेगी और कहेगी काश मैं जिना की तरफ ना जाती। जिना इंसान की नस्ल को पाक कर देता है, अल्लाह का अर्श लरस उठता है जब कोई बंदा अपनी शहवत के नशे में हलाल और हराम की तमीज भी भूल जाता है। जिना का अंजाम सिर्फ जहन्नम नहीं बल्कि दुनिया में भी जिल्लत और बीमारी और बेसुकूनी है। जिना से जिस्म पर बीमारियों का कब्जा हो जाता है, चेहरे की रोशनी मानित पड़ जाती है, दिल में अंधेरा छा जाता है। जानी अगर दुनिया में तौबा ना करे तो आखिरत में जहन्नम के गढ़ों में फेंका जाएगा, जहां वो बार बार जलाया जाएगा, हर बार जिस्म राख बन जाएगा, फिर दोबारा बनाया जाएगा ताकि दोबारा अजाब उसको दिया जा सके। फरिश्ते चीखे मारने वाले जानी पर हंसेंगे और कहेंगे ये वही है जो दुनिया में चंद लम्हों के मजे के लिए अपने रब को भूल गया था। जानी के आमाल नामे में रोशनी की जगह स्याही भर दी जाएगी, उसके नेक अमल भी कबूल नहीं होंगे क्योंकि जिना ईमान को। जानी का दिल अल्लाह की याद से खाली और शैतान के कब्जे में होता है। जिना सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि ईमान की बर्बादी है और जो इससे बच गया वो कामयाब हो गया, क्योंकि जो निगाह नीचे रखे, जुबान पर काबू रखे, दिल को पाक रखे, अपने आप को जिना से बचा ले, वो अल्लाह के करीब तरीन बंदों में शुमार होता है। कयामत के दिन ऐसे लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे जब बाकी लोग जिल्लत में डूबे होंगे। एक जवान था जो अपने गांव की सबसे हसीन औरत पर फरिफ्ता हो गया। वो हर रोज उसके घर के पास से गुजरता था, अपनी निगाहों को उसके चेहरे पर जमा देता था। एक दिन शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि जाकर उस औरत से बात कर ले। वो गया, दरवाजा खटखटाया, औरत ने दरवाजा खोला
تو جوان کانپ گیا، مگر شہوت نے ایمان کو دبا دیا۔ اس نے قدم اندر رکھا تو عورت بولی، اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو کم از کم موت سے تو ڈرو۔ جوان نے کہا، ابھی نہیں، ابھی وقت ہے۔ عورت نے کہا، کون جانتا ہے کہ اگلا لمحہ تیرا ہے یا تیرا نہیں ہے۔ اتنا سنتا تھا کہ جوان زمین پر گر پڑا، اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں کا وہیں مر گیا۔ عورت چیختی ہوئی باہر نکلی اور لوگوں سے کہا، گواہ رہو کہ ایک گناہ کے ارادے نے ایک جان لے لی ہے۔ دوسری روایت آتی ہے کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں ایک فاحشہ کے پاس گیا، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ اس نے کہا، میں ہوں۔ وہ بولی، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس نے جواب دیا، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ عورت بولی، ہاں، مگر اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ اتنا سن کر اس شخص کا جسم کانپ اٹھا اور وہ وہیں گر کر رونے لگا اور چیختا ہوا بھاگ گیا۔ 3 دن بعد مسجد میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں اس رات توبہ کر کے لوٹا تو جیسے اللہ نے میرے سینے سے آگ کو بجھا دیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ آدمی نے بازار میں ایک عورت کو دیکھا، اس کے دل میں خواہش جاگی۔ اس نے اس عورت کا پیچھا کیا۔ عورت نے دیکھا کہ وہ تعقب کر رہا ہے تو اس نے کہا، کیا تمہیں غیرت نہیں؟ تم کسی کی بیٹی کے پیچھے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، میرا دل بہک گیا۔ عورت نے کہا، پھر جا کر اپنے رب سے معافی مانگ لو، کیونکہ اگر تجھے ذلت مل بھی جائے تو کل یہی آنکھیں جہنم کی آگ دیکھیں گی۔ وہ شخص وہیں گر پڑا اور چیخیں مار دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ روتا ہوا مسجد میں گیا اور 3 دن تک سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ جب سر اٹھایا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور پیشانی سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ایک اور عبرتناک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرد اپنی نوکرانی پر عاشق ہو گیا، دن رات اس کی یاد میں چلتا رہا۔ ایک دن وہ اس کے قریب ہوا تو اچانک بجلی کڑکی، آسمان سے گرج سنائی دی، کانپ اٹھا اور کہا، اے رب، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر تماچے بھی مارے اور کہتا رہا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری نافرمانی کا ارادہ کیا تھا، مگر کیا کروں، نفس نے بہکا لیا۔ پھر وہ حج کے لیے گیا اور وہاں جا کر رو رو کر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد کعبہ کی دیوار سے آواز آئی، خوشخبری ہو اس شخص کو جس نے گناہ کے ارادے سے پلٹ کر توبہ کی، اللہ نے اسے بخش دیا۔ ان واقعات میں سبق ہے کہ زنا صرف جسمانی گناہ نہیں بلکہ ایمان کی موت ہے جو ایک لمحے کے فیصلے سے ہمیشہ کی بربادی میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے جو خود کو بچا لے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔